الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ آج 29واں درس کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ امیر سنت کی مایہ ناز تصنیف فیضان نماز فیضان سنت جلد 3 کے ایک باب کے صفحہ نمبر 96 سے درس جاری ہے۔ جمعہ کی فجر با جماعت کی خصوصی فضیلت۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن زرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن پڑھی جانے والی فجر کی نماز با جماعت سے افضل کوئی نماز نہیں ہے۔ میرا گمان ہے یعنی خیال ہے تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نبی کا گمان یقین کے برابر ہوتا ہے۔ عاشقان رسول اس حدیث پاک میں کہا گیا ہے میرا گمان ہے یعنی خیال ہے، اس کی شرح یہ ہے کہ نبی کا گمان یعنی خیال یقین کے برابر ہوتا ہے، لہذا مطلب یہ ہوا کہ واقعی جمعہ کی نماز فجر با جماعت پڑھنے والے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ احادیث مبارکہ میں جہاں گناہ معاف ہو جانے کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں صغیرہ یعنی چھوٹے گناہوں کی معافی ملنا مراد ہوتا ہے، کیونکہ کبیرہ یعنی بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ فجر و عشاء 40 دن بعد جماعت پڑھنے کی عظیم الشان فضیلت۔ جو خوش نصیب مسلسل 40 دن تک فجر و عشاء با جماعت ادا کرتا ہے وہ جہنم اور منافقت سے آزاد کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ خادم نبی حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر و عشاء با جماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ دوزخ سے آزادی۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو 40 راتیں مسجد میں با جماعت نماز عشاء پڑھے کہ پہلی رکعت فوت نہ ہو، اللہ پاک اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ رسائل کی برکت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، با جماعت نماز کی ادائیگی کا ذہن بنانے، نماز کی خاطر میٹھی میٹھی نیند کو خاطر میں نہ لانے اور ہر حال میں رضائے الہی پانے کے لیے جد و جہد فرمانے کی سوچ بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہنا نہایت مفید ہے۔ آئیے دعوت اسلامی کی ایک بہار سنتے ہیں۔ ایک نوجوان اسلامی بھائی بہت فیشن پسند تھے، جب بھی مارکیٹ میں نئے فیشن کی پینٹ شرٹ آتی یہ خرید لیا کرتے۔ دنیا کی مستی میں ایسے گم تھے کہ ان کا نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ ان کی والدہ فجر کی نماز کے لیے جگاتی تو کل سے پڑھوں گا، اس جمعہ سے نمازیں پڑھنا شروع کروں گا وغیرہ کہہ کر ٹال دیا کرتے۔ ان کے بڑے بھائی جو کالج میں پڑھتے تھے وہ خوش قسمتی سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے، جس کے اثرات گھر تک بھی پہنچے۔ بڑے بھائی ایک دن سنت و بڑے اجتماع سے واپس لوٹے تو مکتبۃ المدینہ کے چند رسائل لیتے آئے۔ جب چھوٹے بھائی نے یہ رسائل پڑھے تو ان کا دل چوٹ کھا گیا کہ اب مجھے بھی دعوت اسلامی والا بننا ہے۔ چنانچہ یہ بھی دعوت اسلامی بڑے کے سنت و بڑے اجتماع میں شریک ہوئے، جہاں انہوں نے بیان کالے بچھو سنا۔ انہوں نے رو رو کر توبہ کی اور داڑھی شریف چہرے پر سجانا شروع کر دی۔ یہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مرید بھی بنے اور دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے کرتے درس نظامی میں داخلہ بھی لے لیا اور وکلا مجلس کے صوبائی ذمہ دار بھی بنے۔ اے بیمار اسیا تو آجا، یہاں پر گناہوں کی دے گا دوا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ فجر و عصر کے فضائل۔ فرشتوں کی تبدیلیوں کے اوقات۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں رات اور دن کے فرشتے باری باری آتے اور فجر و عصر کی نمازوں میں جمع ہو جاتے، پھر وہ فرشتے جنہوں نے تم میں رات گزاری ہے اوپر کی طرف چلے جاتے۔ اللہ پاک باخبر ہونے کے باوجود ان سے پوچھتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہم نے انہیں نماز پڑھتے چھوڑا۔
اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ہر بالغ کے ساتھ 62 فرشتے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے فجر و عصر کی نمازوں میں جمع ہو جاتے کے تحت فرماتے، یہاں فرشتوں سے مراد یا تو اعمال لکھنے والے 2 فرشتے یا انسان کی حفاظت کرنے والے 60 فرشتے۔ ہر نابالغ کے ساتھ 60 فرشتے رہتے ہیں اور بالغ کے ساتھ 62، اس لیے نماز کے سلام اور دیگر سلاموں میں ان کی نیت کی جاتی ہے۔ ان ملائکہ کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں دن میں اور رات میں، مگر فجر و عصر میں پچھلے فرشتے جانے نہیں پاتے کہ اگلی ڈیوٹی والے آ جاتے ہیں، تاکہ ہماری ابتدا و انتہا یعنی شروع اور ختم کرنے کی کیفیت کے گواہ زیادہ ہو۔ اس حصے اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں کہ تحت لکھتے ہیں اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف جہاں ان کا مقام ہے۔ مفتی صاحب حدیث پاک کے اس حصے ہم نے انہیں نماز پڑھتے چھوڑا اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ تحت تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہیں اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ فرشتے نمازیوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں کہ آس پاس کی نیکیوں کا ذکر اور درمیان کے گناہوں سے خاموشی کا، یہ مطلب ہے کہ اے مولا جن بندوں کی ابتدا و انتہا یعنی شروعات اور ختم ہونے کی کیفیت ایسی ہو اس میں ہمیشہ برکت ہی رہتی ہے۔ فرشتوں والی حدیث کے عمدہ مدنی پھول۔ نماز ایک اعلیٰ عبادت ہے، اس کے بارے میں سوال جواب ہوتا ہے۔ نماز فجر عصر دیگر نمازوں کے مقابلے میں اعظم یعنی زیادہ عظمت والی ہے۔ اس حدیث پاک میں ان دونوں اوقات کے شرف یعنی عظمت و بزرگی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد رزق تقسیم ہوتا ہے، جبکہ دن کے آخری حصے یعنی عصر کے وقت میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ تو جو شخص ان دونوں وقتوں میں مصروف عبادت ہوتا ہے اس کے رزق و عمل میں برکت دی جاتی ہے۔ یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے اور اس امت کے افضل ہونے سے اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام انبیاء اکرام علیہ السلام سے افضل ہونا لازم آتا ہے۔ فجر و عصر پڑھنے والا جہنم میں نہیں جائے گا۔ حضرت سیدنا عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے سورج کے طلوع و غروب ہونے یعنی نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے نماز ادا کی، یعنی جس نے فجر و عصر کی نماز پڑھی وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ فجر و عصر کی فضیلت کی حکمت۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ فجر و عصر کی پابندی کرنے والا دوزخ میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہ جائے گا، اگر گیا تو عارضی یعنی وقتی طور پر، لہذا یہ حدیث اس حدیث کے خلاف نہیں کہ بعض لوگ قیامت میں نمازیں لے کر آئیں گے مگر ان کی نمازیں اہل حقوق یعنی جن کے حقوق پامال کیے ہوں گے ان کو دلوا دی جائے گی۔ دوسرے یہ کہ فجر و عصر کی پابندی کرنے والوں کو انشاءاللہ باقی نمازوں کی بھی توفیق ملے گی اور سارے گناہوں سے بچنے کی بھی، کیونکہ یہی نمازیں نفس پر زیادہ بھاری ہے۔ جب ان پر پابندی کر لی تو انشاءاللہ بقیہ نمازوں پر بھی پابندی کرے گا۔ لہٰذا اس حدیث پر یہ اعتراض نہیں کہ نجات کے لیے صرف یہ 2 نمازیں ہی کافی ہے، باقی کی ضرورت نہیں۔ خیال رہے کہ ان 2 نمازوں میں دن رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، نیز یہ دن کے کناروں کی نمازیں، نیز یہ دونوں نفس پر گراں یعنی بھاری ہے کہ صبح سونے کا وقت ہے اور عصر کاروبار کے فروغ یعنی زور و شور کا، لہٰذا ان نمازوں کا درجہ زیادہ ہے۔ آمینہ کے چاند نے آسمان کا چاند دیکھ کر فرمایا، حضرت سیدنا زریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، ان قریب یعنی قیامت کے دن تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تو اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو نماز فجر اور عصر کبھی نہ چھوڑو۔ پھر حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا،
ترجمہ کنز الایمان، اور اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ عشق رسول میں ڈوبی ہوئی شرح۔ مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا کے تحت فرماتے ہیں، یعنی خدائے رحمان کے چاند نے آسمان کے چاند کو دیکھا، ڈوبنے والے گہنے یعنی کم رونق والے چاند کو اس چاند نے دیکھا جو نہ غروب ہو نہ گہنے، یعنی جو نہ ڈوبے ہو نہ جس کی روشنی میں کمی آئے۔ ظاہر کے چمکانے والے چاند کو اس چاند نے دیکھا جو دل و جان روح و ایمان کو چمکاتا ہے۔ رات میں چمکنے والے چاند کو اس چاند نے دیکھا جو عبدالآباد تک یعنی ہمیشہ ہر وقت دن رات چمکتا ہے اور چمکے گا۔ میں کیا کہوں، مجھے الفاظ بھی نہیں ملتے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی بدر النبوۃ وشمس الرسالۃ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ، اے اللہ درود و سلام بھیج اور برکت نازل فرما نبوت کے چاند اور رسالت کے سورج پر، یا یوں کہہ لو کہ اس چاند کو جو سورج سے چمکتا ہے اس چاند نے دیکھا جو سورج کو چمکاتا ہے، جو دلوں پر دن نکالتا ہے۔ آسمان کا چاند بھی خوش نصیب ہے جسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ یہ چاند جسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں وہی ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں پڑی ہے۔ یہ حدیث عامۃ المسلمین یعنی عام مسلمانوں کی دلیل ہے کہ مومن رب پاک کو محشر میں بھی آنکھوں سے دیکھیں گے اور جنت میں بھی دیکھا کریں گے۔ خیال رہے کہ جنت کی ساری نعمتیں نیک اعمال کا عوض یعنی بدلہ ہوگی، خواہ اپنے اعمال کا خواہ اس کے اعمال کا جس کے طفیل جنت میں گیا، مگر دیدار الہی کسی عمل کا عوض یعنی بدلہ نہ ہوگا، خالص عطائے ذوالجلال یعنی اللہ پاک کی خاص عنایت ہوگی۔ ان دو نمازوں پر پابندی اس دیدار کی لیاقت و قابلیت پیدا کرے گی، یعنی فجر و عصر کی پابندی۔ دنیا میں نماز ایسے پڑھو کہ گویا یعنی جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ یہاں حجاب یعنی پردہ ہے، وہاں حجاب یعنی پردہ اٹھ جائے گا، گویا ختم ہو جائے گا۔ اسے دیکھ کر اس سے کلام کرو گے۔ حدیث پاک میں موجود آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، اس فرمان عالی سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں تسبیح و تحمید یعنی اللہ پاک کی پاکی اور تعریف بیان کرنے سے مراد نماز ہے، چونکہ فجر و عصر کی نماز میں رات اور دن کے محافظ فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ نیز فجر کی نماز سونے کی غفلت کا وقت ہے اور نماز عصر کاروبار سیر و تفریح کی غفلت کا وقت۔ ان وجوہ ریزن سے نمازوں کی تاکید زیادہ ہے۔ رب پاک فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک صبح کے قرآن یعنی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ نماز عصر کے متعلق فرماتا ہے، نگہ بانی کرو جب سب نمازوں اور بیچ کی نماز کی۔ تیرا دل کو جلوائے ماہ عرب درکار ہے، 14ویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں۔ الفاظ و معنی، تیرا دل اندھیرے میں ڈوبا ہوا دل، ماہ عرب کا چاند مراد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، پروردگار کا 100 بار دیدار۔ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی عینی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کی زندگی میں جاگتے میں اللہ پاک کا دیدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع رہا قلبی یعنی دل میں دیدار یا خواب میں۔ یہ دیگر انبیاء علیہ السلام بلکہ اولیاء کے لیے بھی حاصل ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو خواب میں 100 بار زیارت ہوئی۔ مجید فرماتے ہیں، اس یعنی اللہ پاک کا دیدار بلا کیف یعنی دیکھیں گے، اور مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے۔ جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے کچھ فاصلہ مسافت ڈسٹینس کا ہوتا ہے، نزدیک یا دور، وہ دیکھنے والے سے کسی جہت یعنی سمت ڈائریکشن میں ہوتی ہے، اوپر یا نیچے، دہنے رائٹ یا بائیں لیفٹ، آگے یا پیچھے، یا اپن یا اس یعنی رب کریم کا دیکھنا ان سب باتوں سے پاک ہوگا۔ پھر رہا یہ کہ کیوں کر ہوگا، یہی تو کہا جاتا ہے کہ کیوں کر کو یہاں دخل نہیں، انشاءاللہ جب دیکھیں گے اس وقت بتا دیں گے۔
اس طرح کی سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے اس تک عقل رسا یعنی پہنچتی نہیں، اور وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ یعنی گھیراؤ کرے یہ محال یعنی ممکن امپوسیبل ہے، ناممکن امپوسیبل ہے۔ بارِ شریعت جلد اول صفحہ 160 پر ہے، جنتی سب جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا اور اس کے فضل کی حد نہیں، پھر انہیں دنیا کی ایک ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار کی زیارت کرے اور عرش الہی ظاہر ہوگا اور رب پاک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان جنتیوں میں کا ادنا یعنی چھوٹے درجے کا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا اور ان میں ادنا کوئی نہیں، اپنے گمان یعنی خیال میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب یعنی سورج اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے معنی یعنی رکاوٹ نہیں، اور اللہ کریم ہر ایک پر تجلی فرمائے گا، ان میں سے کسی کو فرمائے گا اے فلاں بن فلاں تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا، دنیا کے باج معاصی نافرمانیاں یاد دلائے گا، بندہ عرض کرے گا تو اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا ہاں، میری مغفرت کی وسعت یعنی کشادگی پھیلاؤ ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا۔ جے میں دیکھا عملہ واللے کچھ نہیں میرے پلے، جے وے ویکا رحمت رب دی بلے بلے بلے، یعنی جب میں اپنے اعمال کی طرف دیکھتا ہوں تو کچھ نہیں پاتا، اور جب اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھتا ہوں تو خوشی سے جھوم اٹھتا ہوں۔ نماز عصر کا ڈبل اجر۔ حضرت سیدنا ابو بصرہ غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز یعنی نماز عصر تم سے پچھلی لوگوں پر پیش کی گئی تو انہوں نے اسے ضائع کر دیا، لہذا جو اسے پابندی سے ادا کرے گا اسے دگنا یعنی ڈبل اجر ملے گا۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں یعنی پچھلی امتوں پر بھی نماز عصر فرض تھی مگر وہ اسے چھوڑ بیٹھے اور عذاب کے مستحق ہوئے، تم ان سے عبرت پکڑنا۔ دگنے اجر کی وجوہات کے مدنی پھول۔ پہلا اجر پچھلی امتوں کے لوگوں کی مخالفت کرتے ہوئے عصر کی نماز پر پابندی کی وجہ سے ملے گا، اور دوسرا اجر عصر کی نماز پڑھنے پر ملے گا جس طرح دیگر نمازوں کا ملتا ہے۔ پہلا اجر عبادت پر پابندی کی وجہ سے ملے گا، اور دوسرا اجر قناعت کرتے ہوئے خرید و فروخت چھوڑنے پر ملے گا، کیونکہ عصر کے وقت لوگ بازاروں میں کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں۔ پہلا اجر عصر کی فضیلت کی وجہ سے ملے گا کیونکہ یہ صلاۃ وسطیٰ یعنی درمیانی نماز ہے، اور دوسرا اجر اس کی پابندی کے سبب ملے گا۔ عمل ضبط ہو گیا۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو الملیح رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ایک ایسے روز کی بادل چھائے ہوئے تھے، ہم صحابی رسول حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جہاد میں تھے، آپ نے فرمایا نماز عصر میں جلدی کرو کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے نماز عصر چھوڑ دی اس کا عمل ضبط ہو گیا۔ نماز عصر چھوڑنے کے عادی پر اندیشہ کفر۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں غالباً عمل سے مراد وہ دنیاوی کام ہے جس کی وجہ سے اس نے نماز عصر چھوڑی، اور جبتی سے مراد اس کام کی برکت کا ختم ہونا، یا یہ مطلب ہے کہ جو عصر چھوڑنے کا عادی ہو جائے اس کے لیے اندیشہ یعنی خطرہ ہے کہ وہ کافر ہو کر مرے جس سے اعمال ضبط یعنی برباد ہو جائے۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عصر چھوڑنا کفر و ارتداد ہے۔ خیال رہے کہ نماز عصر کو قرآن کریم نے بیچ کی نماز فرما کر اس کی بہت تاکید فرمائی، نیز اس وقت رات و دن کے فرشتوں کا اجتماع یعنی جمع ہونا ہوتا ہے، اور یہ وقت لوگوں کی سیر و تفریح اور تجارتوں کے فروغ یعنی بڑھنے اور مصروفیت کا وقت ہے، اس لیے اکثر لوگ عصر میں سستی کر جاتے ہیں۔ ان وجوہ ریزنز سے قرآن شریف نے بھی عصر کی بہت تاکید فرمائی ہے، اور حدیث شریف نے بھی۔ 40 منٹ پہلے تیاری۔ حکایت
عارف باللہ ابو العباس حارثی رحمۃ اللہ علیہ نماز عصر کی تیاری اس وقت سے شروع کر دیتے جب ظہر کا وقت ختم ہونے میں 40 منٹ باقی ہوتے۔ آپ کی تیاری کا طریقہ یہ ہوتا کہ نگاہیں جھکائے مراقبے میں مشغول ہو جاتے اور وسوسوں سے استغفار کرتے رہتے، اور ایسا اس لیے کرتے تاکہ آپ پر عصر کا وقت اس حالت میں آئے کہ بارگاہ الہی میں حاضری سے آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ایک بیان نے کئی نمازی بنا دیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نمازوں کی اہمیت اپنے دل میں اجاگر کرنے، ہر نماز اہتمام کے ساتھ اپنے وقت کے اندر با جماعت پڑھنے اور دوسروں کو نمازوں کے لیے تیار کرنے کی سوچ بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک رہیے۔ آئیے نمازی بنانے کے متعلق ایک مدنی بہار سنتے ہیں۔ ایک اسلامی بھائی اس وقت اسکول کے طالب علم تھے۔ کسی مبلغ دعوت اسلامی نے مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے بیان کا کیسٹ بے نمازی کی سزائیں پیش کیا۔ ان کے بقول گھر میں والد صاحب کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ بہرحال انہوں نے وہ کیسٹ گھر میں چلایا، والد صاحب نے بھی وہ بیان سنا اور گھر والوں کو بار بار اس بیان کو سننے کی ترغیب دی۔ اس بیان کی برکت سے اس اسلامی بھائی کے گھر والے نمازی بن گئے، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی بنے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ الحمدللہ ان کے گھر میں اسلامی بہنوں کا ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع بھی ہونے لگا۔ ان کے بھائی دعوت اسلامی کے نعت خواں بھی بنے اور جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کے طالب علم بھی، جبکہ ان کے دو چچا زاد بھائی دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں حفظ قرآن کی سعادت پانے لگے۔ یقیناً مقدر کا وہ ہے سکندر جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اہل و عیال اور مال برباد ہو گئی۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز عصر نکل گئی، یعنی جو جان بوجھ کر نماز عصر چھوڑے، گویا اس کے اہل و عیال و مال وطر ہو، یعنی چھین لیے گئے۔ وطر کا مطلب حضرت علامہ ابو سلیمان خطابی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وطر کا معنی ہے نقصان ہونا یا چھن جانا۔ پس جس کے بال بچے اور مال چھن گئے یا اس کا نقصان ہو گیا، گویا وہ اکیلا رہ گیا۔ لہذا نماز کے فوت ہونے سے انسان کو اس طرح ڈرنا چاہیے جس طرح وہ اپنے گھر کے افراد اور مال و دولت کے جانے یعنی برباد ہونے سے ڈرتا ہے۔ میت کو قبر میں سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جب مرنے والا قبر میں داخل ہوتا ہے تو اسے سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے تو وہ آنکھیں ملتا ہوا بیٹھتا ہے اور کہتا ہے مجھے چھوڑو میں نماز پڑھ لوں۔ اے فرشتوں، سوالات بعد میں کرنا۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے کے تحت فرماتے ہیں، یہ احساس منکر نکیر کے جگانے پر ہوتا ہے، خواہ دفن کسی وقت ہو، چونکہ نماز عصر کی زیادہ تاکید ہے اور آفتاب یعنی سورج کا ڈوبنا اس کا وقت جاتے رہنے کی دلیل ہے، اس لیے یہ وقت دکھایا جاتا ہے۔ حدیث کے اس حصے مجھے چھوڑو میں نماز پڑھ لوں کے تحت لکھتے ہیں، یعنی اے فرشتوں، سوالات بعد میں کرنا، عصر کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ یہ وہی کہے گا جو دنیا میں نماز عصر کا پابند تھا، اللہ نصیب کرے۔ اسی لیے رب فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، نگہبانی یعنی حفاظت کرو سب نمازوں اور بیچ کی نماز کی، یعنی تمام نمازوں کی، خصوصاً عصر کی بہت نگہبانی یعنی حفاظت کرو۔ صوفیہ فرماتے ہیں، جیسے جیو گے ویسے ہی مرو گے اور جیسے مرو گے ویسے ہی اٹھو گے۔ خیال رہے کہ مومن کو اس وقت ایسا معلوم ہوگا جیسے میں سو کر اٹھا ہوں، نزا وغیرہ سب بھول جائے گا۔ ممکن ہے کہ اس عرض مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھ لوں پر سوال جواب ہی نہ ہو، اور ہو تو نہایت آسان، کیونکہ اس کی یہ گفتگو سوالوں کا جواب ہو چکی۔ کیا پوچھتے ہو مجھ سے نکیرین لحد میں، لو دیکھ لو دل چیر کے ارمان محمد۔ تقسیم رزق کے اوقات۔ حضرت سیدنا امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، منت سیدی علی
خواص رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مادی یعنی محسوس ہونے والا رزق جو کہ ہمارے جسموں کی غذا ہوتا ہے، طلوع فجر سے یعنی جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے سے لے کر سورج ایک نیزہ نکل کر بلند ہونے تک یعنی طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد تک اللہ پاک تقسیم فرماتا ہے۔ اور روح کی غذا یعنی معنوی رزق جو کہ دکھائی نہیں دیتا یعنی دل و دماغ کا سکون جس پر مبنی ہوتا ہے، عصر کی نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک تقسیم فرماتا ہے۔ روایت کا مقصد یہ ہے کہ ان اوقات کو غفلت میں نہ گزارو بلکہ ذکر و عبادت میں بسر کرو۔ منافقت کی ایک علامت خادم نبی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہے حتیٰ کہ جب سورج شیطان کے 2 سینوں کے بیچ آ جائے یعنی غروب ہونے کے قریب ہو جائے تو کھڑا ہو کر 4 چونچے مارے کہ ان میں اللہ کا تھوڑا ہی ذکر کرے۔ مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، اس حدیث سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ دنیاوی کاروبار میں پھنس کر نماز عصر دیر سے یعنی مکروہ وقت میں پڑھنا منافقوں کی علامت ہے یعنی نشانی ہے۔ دوسرے یہ کہ غروب سے 20 منٹ پہلے کراہت کا یعنی مکروہ تحریمی کا وقت ہے، وقت مستحب میں عصر پڑھنا چاہیے۔ تیسرے یہ کہ رکوع و سجدہ بہت اطمینان سے کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد باز نمازی کے سجدے کو مرغ کے چونچ مارنے سے تشبیہ دی جو وہ دانہ چگتے وقت زمین پر جلدی جلدی مارتا ہے۔ عصر کے بعد نہ سوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے ہی کو ملامت کرے۔ نمازوں کے اندر خشوع خدا دے، پے گوشت اچھا نمازی بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سنت کے 3 حروف کی نسبت سے سنت عصر کے متعلق 3 فرامین مصطفیٰ۔ اللہ پاک اس شخص پر رحم کرے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی۔ نمبر 2، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے اللہ پاک اس کے بدن کو آگ پر حرام فرما دے گا۔ نمبر 3، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے اسے آگ نہ چھوئے گی۔ عصر کی سنتوں کے بارے میں مدنی پھول۔ عصر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا سنت غیر موقدہ ہے۔ اس میں اور عشاء کے فرضوں سے پہلے کی 4 سنتوں میں پہلی اور تیسری رکعت کے شروع میں ثنا اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیے۔ دوسری اور چوتھی رکعت کے بعد قعدہ فرض ہے، دونوں قعدوں میں اتحیات کے بعد درود ابراہیم اور دعا بھی پڑھیے۔ 4 غیر موقدہ سنتیں شروع کرنے کے بعد جماعت کھڑی ہو جانے کی صورت میں 2 رکعتوں پر سلام پھیر کر جماعت میں شامل ہو جائیے، مگر ظہر و جمعہ کی سنت قبلیہ یعنی فرضوں سے پہلے پڑھی جانے والی 4 سنتوں میں 4 رکعت پوری کر لیجیے۔ اس مسئلے کی تفصیلی معلومات فتاوی رضویہ جلد 8 صفحہ 129 تا 136 پر دیکھی جا سکتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم نے عصر و فجر و عصر کی نمازوں کے فضائل سنے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع جو آپ کے علاقے میں ہوتے ہیں وہاں پر شرکت فرمائیے۔ نیز دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع مدنی مرکز مسجد سفیان قبرستان بلوڑا میں ہر جمعرات کو شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی شرکت کی مدنی التجا ہے۔ آئندہ پھر انشاءاللہ حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔